صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سنیں گے نیک اعمال کے دنیاوی فائدے۔ پچھلے دن میں نے یہ عرض کیا تھا، آج انشاءاللہ العزیز ہم یہ سنیں گے 9 جون جمعہ المبارک 2023 کے بیان میں نیک اعمال کے دنیاوی فائدے۔ جلدی جلدی نماز جمعہ کے لیے مسجد جامع مسجد فضائل وسیع میں آ جائیں اور جلدی آئیں گے، بیان بھی سننے کو ملے گا، بہت سارے فائدے نصیب ہوں گے۔ اپنے اپنے پھیلوں سے رجوع کر کر آئیں تاکہ مسجد کے حضور آنے پر داشتہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف، خانہ کعبہ کا طواف کے دوران ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک ہی پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بھائی، طواف کے دوران پڑھنے کی اور دعائیں اور اذکار بھی ہیں، ان سب کے بجائے صرف درود پاک ہی کا ذکر کیے جا رہے ہو، اس میں کیا راز ہے؟ اس نوجوان نے جواب کہا، میں اور میرے والد دونوں حج کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں میرے والد بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کا دکھ اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ بہت پریشانی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ میرے والد صاحب کا چہرہ بالکل سیاہ یعنی کالا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے ابو جان کا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ دیا اور دکھ کی کیفیت میں بیٹھ گیا۔ راہ سفر تھی، سفر کا راستہ تھا، سفر لمبا تھا، آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا، تو بیٹھے بیٹھے میری آنکھیں لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت حسین و جمیل شخصیت ہے، ان کا لباس انتہائی صاف و شفاف اور ان سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جو میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ وہ زیباکار شخصیت میرے والد صاحب کے قریب تشریف لائے، چادر ہٹائی، چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا مبارک ہاتھ ان کے چہرے پر پھیر دیا۔ اللہ اللہ، بس وہ نورانی ہاتھ چہرے پر لگنے کی دیر تھی کہ میرے والد محترم کا سیاہ چہرہ نور سے جگمگانے لگا۔ ایک بے کس پر ایسی کرم نوازی فرمانے کے بعد وہ ذیباکار شخصیت جب پلٹنے لگی یعنی واپسی جانے لگی میری یہ مدد کر کے، ان کے دامن کے ساتھ میں لپٹ گئے اور میں نے ادب سے عرض کی کہ آپ اس ویرانے میں مجھ پر اور میرے والد پر ایسی کرم نوازی فرمائی، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے والد صاحب بہت گناہگار تھے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر درود شریف
کثرت سے پڑھتا ہے، میں اس کی فریاد سنتا ہوں۔ اس نوجوان نے مزید کہا، جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا والد صاحب کا چہرہ سفید اور چمکدار تھا، گورے بے کس کو شمع سے کیا کام ہو، چراغ سر مزار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار دار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ آپ نے سن لیا درود پاک کی برکت۔ درود پاک ایک نیک عمل ہے، اور نیک اعمال کا دنیاوی فائدے یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو پہلے ہی ہدایت میں ہم نے درود پاک کی برکت، اس نیک عمل کی برکت یہ دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلام پر، اس کے محبوب نے جو کرم کیا اور وہ سیاہ چہرہ روشن ہو گیا، تو یہ ہاتھوں ہاتھ اس نیک عمل کی برکت جو دنیا میں ظاہر ہوئی۔ پیارے اسلامیوں، دنیا و آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے، نیک عمل دنیا و آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، بہرحال اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ حدیث پاک بڑی مطلب پیاری حدیث پاک سنیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بر لا یبلا والاسم لا ینسا والدیان لا یموت فکن کما شئت کما تدین تدان۔ ترجمہ یعنی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، بدلہ دینے والے اللہ پاک کو کبھی موت نہ آئے گی، بس جو چاہو بن جاؤ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ جو عوام نے جملہ بولتے ہیں، حدیث پاک کا ایک حصہ ہے، حدیث پاک کا یہ حصہ ہے، کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، دل پر نقش کر لینے کے لائق ہیں۔ کوشش کر کے ہم ان مبارک الفاظ کو یاد کر کے دل میں بٹھا لیں۔ آپ بھی کوشش کیجیے، اللہ نے چاہیے میں واٹس ایپ بھی آپ کو کر دوں گا۔ تو یہ الفاظ حدیث پاک کے، البر لا یملا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو، والاسم لا ینسا، والاسم لا ینسا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، بدلہ دینے والے یعنی اللہ پاک کو کبھی موت نہ آئے گی، فکن کما شئت، بس جو چاہو بن جاؤ، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ عاشقان رسول واقعی حقیقت ہے کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک ہے نیک اعمال کا اخروی اجر و ثواب، جس کا آخرت کے فائدے، اس کی تو شان ہی کیا ہے۔ اللہ پاک نے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا گمان گزرا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان 14واں پارہ سورہ نحل۔ بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نیک اعمال کے اچھے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں نیک اعمال کے بہت سارے دنیاوی فائدے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ قرآن و حدیث نے ہماری ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے، ہمیں ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اس کو اتنی الفاظ میں سمجھ لیجیے کہ نیک اعمال سے پیچھے نہیں ہٹو، اگرچہ تمہارے لیے کچھ مشقت ہے، فجر میں اٹھنا مشقت ہے، تہجد میں اٹھنا مشقت ہے، نرمی اختیار کرنا مشقت ہے، اخلاق کو اپنانا، حسن اخلاق کو اپنانا مشقت ہے، حج کرنا مشقت ہے، کسی کی باتیں سن کر صبر کر لینا مشقت ہے، غصے کو کنٹرول کر لینا مشقت ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں اس کے فائدے نہیں، دنیا میں نقصانات سے بچ جاتے ہیں اور آخرت کے فائدہ ملتا ہے۔ سورہ پارہ 14 ارشاد ہوتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم ارقاری المدنی التجلی عالی لکھتے ہیں اس آیت کا ایک معنی یہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، جو مرد و عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں۔ کیسا ایسی رہنمائی کر رہا ہے قرآن مجید کہ وہ رب فرما رہا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ یاد رکھیے نیک اعمال کا دنیاوی فائدہ مشکلات میں آسان ہے۔ نیک اعمال کا ایک دنیاوی فائدہ یہ کہ مشکلات میں آسانی ہو جاتی ہے، تو مصیبت آن پڑے آسانی مل جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے۔ کیوں کہتے ہیں؟ لیکن بھائی سے ہمارے ارشاد ہوتا ہے کہ جو اس صورت اللہ اس کا فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے، اور جو پانچ نمازیں نہ پڑھے تو اللہ سے ڈرتا ہو نہیں ڈرتا، صرف جو گالیاں بکتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہو تو گالیاں بکتے، اللہ سے ڈرتے ہوتے تو نماز چھوڑتے، اللہ سے ڈرتے ہو تو صرف جمعہ پڑھنے آتے، 4 نمازوں کا ٹائم ہو جاتے، اللہ سے ڈرتے ہوتے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں تھا۔ ہمیں ڈر تو دنیاوی مشکلات کا ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ جو آج ہمیں مشکلات آئی ہوئی ہیں، آج جو ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، اس کی ایک
بڑی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ آئیے ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سورہ اللہ کے 28 پارہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سبحان اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ سبحان اللہ، کتنے فائدے ہیں دنیا میں نیک اعمال کے۔ تو جو بھی نیکی چھٹنے لگے نا تو فوری سوچ لیں گے اس نیکی میں میری رضا ہوئی، اس نیکی سے میرا رب راضی ہو گیا، تو میری نیکی چھوڑو کیوں؟ آج میں سلامت ہوں، آدھا صحیح ہے، بینائی صحیح ہے، قوت گویائی صحیح ہے، قوت سماعت صحیح ہے، تو آج میں اس نیکی کو کیوں چھوڑوں؟ کل کیا ہو جائے پتہ نہیں، اللہ عافیت دے، لیکن آج تو میں کر سکتا ہوں، کل پہ کیوں ڈالوں؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نیک اعمال کا اہم بنیادی فائدہ ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ پاک مشکل میں اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے، اور ایسے وقت میں جب آدمی کو نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ پاک اس وقت بندے کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے اور وہ مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ جو شکر گزار بندہ ہوتا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تیری مہربانی، تو ہی تو نجات دینے والا ہے، تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی عافیت دینے والا ہے، میں گناہ گار سیاہ گار تیرا نافرمان بندہ ہوں، اے مولا تو مجھ سے میری ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو جب یہ الفاظ بندے سے نکلتے ہیں، یہ شکر والے الفاظ ہیں کہ اللہ نے مصیبت سے ٹال دیا، اب میں اس کا شکر ادا کروں۔ نیکی برائی کا راستہ روک لیتی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ اس زمین میں ایک ایمان اور بروز واقعہ میں آپ کو سنوں کہ نیک اعمال جو ہیں وہ بندے کو برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ حقیقت میں بہت معاملہ ہے، آج سے تقریباً 2300 سال پرانا واقعہ ہے، زیادہ نہیں، کہ عرب کے کسی دیہات میں رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام ابن جدعان تھا۔ ابن جدعان پائن سے موسم بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا، جہاں اس کے اونٹ پلتے تھے، وہاں پہنچا۔ اس کے اونٹ بہت فربا اور صحت مند ہو گئے۔ ایک اونٹنی بہت ہی صحت مند تھی اور اس کا دودھ بھی کافی اترتا تھا، یعنی بہت دودھ وہ اونٹنی دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے اس کا سر شکر سے جھک گیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے رب نے جانور میں مجھے برکت دی ہے اور یہ میری اونٹنی بہت دودھ دیتی ہے، میرے لیے بڑا نفع بخش اور فائدے مند ہے۔ تو شکر ادا کیا۔ اچانک اسے چوتھے پارے کی پہلی آیت یاد آ گئی۔ پہلے کے لوگ قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، وہ اتنا بڑا عالم نہیں تھا یہ، لیکن پڑھتا تھا، جانتا تھا، علم والوں پر بیٹھتا تھا، تو اس کو فوری چوتھے پارے کی شروع کیا ہے، یاد آ گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ اب اونٹنی سے اس کو محبت تھی، بہت دودھ دیتی تھی، فرما تھی، صحت مند تھی، تو جب اس نے یاد آئی اس نے فیصلہ کر لیا اس اونٹنی اور اس کے بچے کو رائے خدا میں صدقہ کر دیا۔ چنانچہ اس نے کیا کی،
پچھلے دنوں میں نے پڑوسیوں کے حقوق کی بات کی تھی نا، ایک مختصر میں نے چیز بتائی تھی کہ حق کے پڑوس کتنا ہے. اگر مسلمان ہے اس کے 2 حق، حق کے اسلام، حق کے پڑوس، ساتھ میں رشتہ دار بھی ہے اس کے 3 حق کے، حق کے پڑوس، حق کے مسلمان یعنی حق کے اسلام اور حق کے غلامت داری رشتہ داری، اور جو کافر ہے اس کا ایک حق کے حق کے پڑوس. تو کس نے کیا کیا؟ اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا. بہت غریب تھا وہ، اس کی 7 بیٹیاں تھیں. ابن جدعان نے دروازہ کھٹکھٹایا، پڑوسی باہر نکلا. اس اونٹنی والے نے، ابن جدعان نے اونٹنی کی مہار پڑوسی کے ہاتھ میں دیتے، مہار اونٹنی کی رسی وہ پڑوسی کے ہاتھ میں دے دی اور دیتے کہ بھائی یہ رکھ لو، میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. پڑوسی کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. یقیناً اس نے دل میں بہت دعائیں دی ہوں. جب بھی صدقہ کرے، کسی مدد کرے نا، تو یہ جملہ بولے تھی کہ میرے لیے دعا کر. وہ یقیناً آپ کے لیے دعا کرے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بدلہ بولے دعا کرنا میرے لیے، تو کہیں وہ دینے کا بدلہ نہ ہو جائے. میں نے اس کو کچھ دیا، اس نے مجھے دعا دے دی. وہ دعا دے گا اگرچہ گناہ نہیں ہے دعا کا ہونا، لیکن ایک زیب نہیں دیتا. وہ آپ کو دعا دے گا، وہ اور رب تانا جو عطا کرے گا وہ تو علیحدہ ہے، اس کی تو بات کیا علیحدہ ہے. تو اس نے پڑوسی نے دل میں بہت دعا دی ہوگی. ابن جدعان اونٹنی دعائیں دی اور پڑوسی کا چہرہ خوشی سے جمع کرتا ہے. لیکن اس نے بڑی دعائیں دی. ابن جدعان اونٹنی صدقہ کر کے گھر واپس آ گئے. یہ دیکھ کے واپس آ گئے. دن گزرتے گئے، باہر کا موسم ختم ہو گیا، خزاں کا موسم آ گیا. درختوں کے پتے جھڑ گئے، گرمی نے زور پکڑنا شروع کیا، صحرا میں پانی کی قلت ہو گئی، لوگ ایک ایک گھونٹ کو ترسنے لگے. اسی حالت میں ایک دن وہ اونٹنی والا شخص جس نے راہ خدا میں اونٹنی دی تھی اپنے پڑوسی کو، اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا چلو پانی کے لیے چلیں، بہت قلت ہے، پانی نہیں ہے، پانی تلاش کرنے چلیں. تو بیٹوں کو ساتھ لے کے پانی کے لیے نکل. بہت دور کہیں زیر زمین ایک غار نظر آئی. وہ اونٹنی والا شخص ابن جدعان نے اندازہ لگایا کہ ضرور یہاں پانی ہوگا. چنانچہ اس نے اپنے بیٹوں کو باہر کھڑا کیا اور خود غار کے اندر اترا. اولاد سے محبت کیسی ہوتی ہے، میں نے خود اولاد کو بھیج دیتا. بولا نہیں، ماں باپ چاہتی تھی کہ ہمارے سامنے اولاد کو تکلیف ہو. بیٹا تم یہاں کھڑے ہو، میں جاتا ہوں اندر. تو غار میں اترا وہ، اور اترا بہت دیر ہو گئی، نہیں پتہ چلا. اب وہ سمجھا غار ہے، لیکن اصل میں وہ ایک دلدل تھی. امید تھی پانی ملے گا، لیکن وہ کچھ اور ہو گئے. ابن جدعان دلدل میں پھنس گئے. بیٹے باہر کھڑے کھڑے انتظار کر رہے تھے. جب کافی وقت گزر گیا، ابن جدعان واپس نہ آیا. ان کے بیٹوں نے کہا کہ لگتا ہے ابو جی غار میں پھنس کے اور وہ مر گئے، دلدل میں پھنس کے مر گئے، انتقال ہو گیا. تو وہ بیٹے گھر واپس آئے. واپس آ کر جو باپ کی جائیداد تھی اس کا بٹوارا کیا اور سارا بٹوارا اس کو کر کے آپس میں تقسیم کر لیا. تو بیٹوں کو یاد آیا کہ ابا نے پڑوس میں اونٹنی دی تھی، جا کے وہ بھی لیتے ہیں اور وہ بھی اپنے قبضے میں لیتے ہیں. تو لینے پڑوسی کے گھر پہنچ گئے. جب پڑوسی نے سارا واقعہ سنا، پڑوسی نے دی جب انہوں نے بتایا کہ ہمارے ابو گئے تھے اور پانی لینے گئے تھے، پانی کی قلت تھی تو نہیں ملے، اس بار میں گئے تھے، باہر سے واپسی نہیں آئے. تو جو ہے اب ہمارے پاس پوچھے نہیں، ہم نے آپ سے یہ اونٹنی واپسی لے کے ہم دے دی. جب پڑوسی نے واقعہ سنا سارا، تو ان کے حوالے، ان کے اونٹنی حوالے کی بیٹوں کے، اور خود اپنے موصف کی تلاش میں نکل. یہ ہوتا ہے احسان کرنے والے کا احسان مت لینا. جہاں سے کوئی احسان کر دینا
تو ایک ہم نے پچھلے جو میں سنا تھا کہ احسان جتانا نہیں چاہیے، لیکن جس کے ساتھ احسان کیا اس کو تو احسان مت لینا چاہیے کہ میرے سیٹ نے میرے ساتھ ہر موڑ پہ ساتھ دیا، میرے دوست نے ہر موڑ پہ میرا ساتھ دیا، اپنا محسن کا خیال کرنا چاہیے۔ تو وہ محسن کو اپنے محسن کو تلاش کرنے نکلا اور اسی غار میں پہنچا جہاں ابن جدعان غائب ہوا تھا، اور اپنے محسن کی مدد کے لیے غار کے اندر اتر گیا۔ جب اندر اترا تو بہت اندھیرا تھا، دلدل بھی تھی، پھر بھی وہ آگے جاتا گیا۔ اچانک اسے کسی کی سانسوں کا احساس ہوا کہ کوئی سانس لے رہا ہے۔ اس نے اندھیرے میں ٹٹولا تو کوئی انسانی بدن تھا۔ اس نے ابن جدعان کو آواز دی، ابن جدعان ابھی زندہ تھا۔ پڑوسی نے اپنے محسن کی مدد کی اور اسے اس راز سے نکال کر گھر لے آیا۔ گھر آ کر اس نے پوچھا، اے ابن جدعان، تم نے غار میں تقریباً 1 ہفتہ گزارا، 1 ہفتہ اس دلدل کے اس غار میں گزارا، تو یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ دکھائی تو دے نہیں رہا تھا، اور تمہیں کھانے پینے کا کیسا انتظام ہو، زندہ کیسے رہے؟ ابن جدعان بولا، اندھیرا بہت تھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، البتہ روزانہ میرے منہ کے قریب دودھ کا ایک پیالہ آتا تھا، میں اسے پی لیتا تھا، اسی کے سہارے زندہ رہا، مگر پچھلے 2 دن سے نہ جانے کیوں دودھ کا پیالہ آنا بند ہو گیا۔ بچے وہ اونٹ لے گئے تھے نا، کہہ رہا وہ 2 دن سے اونٹ کا پیالہ آنا بند ہو گیا۔ اللہ اکبر، تمہاری دیوی اونٹنی کا دودھ ہم غریب پیتے تھے، لیکن تمہارے بیٹے لے گئے، اس کا بدلہ اللہ نے تمہیں غار میں ہاتھوں ہاتھ عطا کیا۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، اس قدر فائدہ ہوتا ہے نیک اعمال کرنے کا۔ کیا وہ کتنا نمازی تھا، کتنی عبادت کرتا ہوگا، لیکن کیا وہ رحم دل آدمی تھا، وہ اپنے بڑوں سے خیال کرنے والا تھا، لوگوں کا خیال کرنے والا تھا۔ اللہ کی وہ نیکی کتنی پسند آئی۔ اب علماء کرام لکھتے آئے، سنی بڑی پیاری چیز لکھتے ہیں اس واقعے کے بعد، فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، نیک اعمال کے اور بھی بہت سارے دنیاوی فائدے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مثلا نیک اعمال کی برکت سے دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے زمین و آسمان کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، نیک اعمال کی برکت سے غربت و محتاجی سے نجات ملتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے اللہ پاک کی خاص مدد و نصرت ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، نیک اعمال کی برکت سے قوت ارادی میں مضبوطی ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے عزت بڑھتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے اللہ مخلوق کے دلوں میں نیک بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، اور نیک اعمال اور اہم فائدہ اس کا یہ ہے کہ نیک اعمال کی برکت سے صرف نیکیاں کرنے والے تک نہیں محدود رہتی، بلکہ اس کے صدقے اس کی آل و اولاد کو بھی برکت نصیب ہوتی ہے۔ اس نے قرآنی بات کیا ہے، مختصر بات کیا ہے۔ قرآن کریم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، یہ جناب والا 16ویں پارے میں سورہ کہف، تو واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و خضر کسی بستی سے گزر رہے تھے۔ حضرت خضر نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، دیوار گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو دوبارہ بنا دیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حکمت پوچھی۔ قرآن کریم نے اس کو کچھ اس طرح بیان کیا 16ویں پارے میں، رہی وہ دیوار جو شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے۔ آپ کے رب کی رحمت ہے، اللہ کریم نے کیسی کرم نوازی فرمائی۔ ایک دیوار ہے
اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ، یتیم بچے جو نابالغ یتیم بچے دفن ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت خضر کو بھیجا کہ اس دیوار کو درست فرما دیں تاکہ یتیم بچوں کے خزانے کو نقصان نہ پہنچے۔ ان پر یہ کرم کیوں؟ اس لیے کانا ابوہما صالحا، ترجمہ قرآن کا ترجمہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں اس نیک شخص کا نام تھا شیخ تھا، اور یہ ان یتیم بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں باپ تھا۔ ان کے اوپر باپ نہیں تھا، وہ اس کا باپ، بچوں کا باپ، پھر ان کا والد، پھر ان کا والد، پھر ان کا والد، اس طرح 10ویں پشت میں وہ ان کا باپ تھا۔ اللہ نے اس 10ویں پشت والے باپ کی نیکی کی برکت سے ان کے خزانے کو محفوظ کر۔ اس میں بڑی چیزیں ملتی ہیں ہمیں کہ یتیم بچوں، یتیموں کا مال کھانا یہ بہت بڑا نقصان کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ یتیموں کا مال اس قدر کھا جاتے ہیں، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہوتا، باپ مر جاتا ہے، باپ کی سوچ نہیں ہوتی، پیچھے ماں کا کوئی بیگ ہوتا نہیں ہے کچھ مضبوط، تو یہ جو سرپرست ہوتے ہیں سارے چاچا تایا دادا، اس میں جو بس کوئی جو نیک ہوتے سمجھتے ہیں وہ حصہ دیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ نہیں پالتے۔ یاد رکھیں جس گھر میں یتیم بچے ہوتے ہیں نا، اس گھر میں رحمتوں کی خاص برکت ہوتی ہے۔ میں نے یہ بیان بھی کیا ہے، ہماری نیک عمل کی آخری برکت میں عرض کروں، بہت مطلب توجہ سے سنیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا، اور ہم اس کو سمجھے بزرگ کا فرماتے ہیں۔ حضرت حسن کی سوالے فرماتے ہیں کہ نیک عمل کے 3 فائدے، نیک عمل کرنے کے 3 فائدے آپ نے لکھے۔ فرمایا پہلا فائدہ نیک عمل کرنے کا کہ بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے، دوسرا فرمایا دل میں نور پیدا ہوتا ہے، تیسرا فرمایا آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ برے عمل کے 3 نقصانات ہوتے ہیں، بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ میں اور آپ غور کریں اس چیز کو کہ آج کل جو اتنی بیماری جنم لے رہی ہیں، یہ اس کی وجوہات کیا وجوہات ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ورنہ پہلے میں اپنے جب چھوٹے اپنے بچپنے کی بات کرتا ہوں، یہ اتنے کینسر اور اتنے یہ اٹیک جو بڑھتے ہیں، یہ جو بڑے بیٹھے ہوں گے، بڑے عمر کے لوگ یہاں پر، ان کو پتا ہوگا پہلے بیماریاں کہاں تھی، بہت زیادہ نادر کسی کو سنتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ سے سنا کہ فلاں کو شوگر ہو گیا، پہلے شوگر کیا ہوتا ہے، وہ بتائے ایسے ایسے ہوتے ہیں، بہت زیادہ نادر بیماریاں سنتے تھے، کیونکہ نیک عمل کرتے تھے لوگ، نماز حاجت پڑھنا، نماز تہجد پڑھنا، صلاۃ الاوابین پڑھنا، تلاوت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، پڑوس میں تکلیف ہو گئی ساری رات اس کی مدد میں گزار دینا، اس قدر نیک عمل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بیماری سے بچا ہوتا، اور بدن میں قوتیں تھی، عمریں بڑی ہوتی تھی۔ اور آج کل یہ ہے ہی نہیں، سوچتا ہے میں اپنا کیا کھاؤں دوسروں کو کھا جاؤں، میں اپنا کیا کھلاؤں دوسروں کو کھا جاؤں، میں کسی کو بتا دوں میں سب سے اپنا لے لوں، اور سب میرے کام آئے، میں کسی کے کام نہ ہوں۔ آج کل ماحول بدل کا بیماری بڑھ گئی ہے، بدن کی قوتیں ختم، بینائیاں اڑ گئی ہیں لوگوں کی، دل میں اندھیرا پیدا ہو گیا ہے، دل نور سے خالی ہو گیا، کیوں؟ نیک اعمال چھوڑ دیا۔ سب سے بڑا کام ہمارا یہ کہ ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دی، پڑوسی کا احساس کرنا چھوڑ دیا، صدقہ کرنا چھوڑ دیا، بالکل دنیا کی معاملات میں اتنے پیسہ برباد کر دیتے ہم لوگ، لیکن ہم باقی نیک اعمال میں نہیں۔ تو یار ہمت کریں، دیکھیں نیک اعمال کریں اللہ کی رضا کے لیے، اس کا فائدہ ملے گا۔ میں ایک ناتی سے نعمت کے اوپر آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں، آخری واقعہ جو مجھے پتا چلا، مطلب میری عادت ہوتی ہے کوئی پریشان ہوتا ہے، اگر کچھ مدد نہ کر سکوں اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لو اور اللہ سے راضی ہو جائے۔ جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہا تھا گھر سے، کئی سال پرانے بات ہے، جمعہ پڑھانے بس میں جمعہ وغیرہ پہن کر میں گھر سے نکلا تو
راستے میں ایک بہت بڑا کچرے کا ڈھیر تھا، تو وہ کچرا اٹھانے والی جو مشین ہوتی ہے وہ کچرا اٹھا دی، تو وہاں گائے انہوں نے چاروں کھا رہی تھی، تو جیسے اس کا ہارن مارا نا تو وہ گائے الٹی سیدھی بھاگی۔ اب سامنے میں بائک پہ آ رہا تھا، وہ سیدھی گائے جو نا اس سے ٹکرائی اور میں ایک دم نا بس گرا پوری طرح۔ اب گائے کتنی بھاری ہوتی ہے، میرے سامنے 6-7 گائے میں نے دیکھی جو ایک دم آئی تھا میرے اوپر میں بڑا ہوا تھا، تو اب میں نے یہ دیکھا کہ اس گائے نے اگر ایک پاؤں بھی میرے اوپر رکھ دیا میں گیا، لیکن یقین جانیے میں نے دیکھا کہ گائے ایک پاؤں وہاں رکھ رہی ہے، ایک پاؤں وہاں رکھ رہی ہے، ایک چھلانگ مار رہی ہے اور ایک رک کے یوں ٹرن ہو گئی، ایک یوں ٹرن ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو زندگی تھی، ایسی بات نہیں کہ زندگی جب ختم ہو گئی تو بچا نہیں سکتا، لیکن ایک جو اللہ نہ کرے ایک پاؤں، ایک گائے کہیں بھی پاؤں رکھ دیتی بالکل تو سینے میں رکھ دیتی تو کیا تھا اذیتیں، تکلیفیں اور جو اس میں درد اور آبوکاؤ کی عالم ہوتا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور نیک عمل کرنا حقیقتاً بیماروں سے بچانا، اور یہ بھی سوچ کے رکھے کہ آپ نیک عمل کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بالکل آپ پہ پریشانی آ رہی ہے، کبھی نہ سوچیں کہ یار میرا تو نیک عمل کا فائدہ نہیں ہے، میں تو اتنے نیک عمل کر رہا ہوں۔ بھائی اللہ آزماتا بھی تو ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے۔ بس اب آزمائش پورے اتر جائیں، اللہ کریم عمل کی توفیق۔